ناظرین، فائر سٹون نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ شاہ کاظمی۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں سیمی ازدی جو سینیٹر ہیں پارلیمنٹ اسلام آباد سے، اور پی ٹی آئی کی وومن ونگ کی مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کا ان کا سفر کیسا رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی، آپ بتائیں۔ اچھا میم یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کا آپ کا سفر ہے وہ اب تک کا کیسا رہا؟ پی ٹی آئی کا سفر بہت انٹرسٹنگ رہا، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ انسان کو گراس روٹ ورکر ہونا چاہیے۔ جب آپ گراس روٹ سے اوپر آتے ہیں نا تو آپ جو آپ سیکھتے ہیں اس دوران وہ بہت فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ اوپر سے آ کے کہیں بیٹھ جائیں پوزیشن لے کے۔ میرے میاں تھے فارن سروس میں، وہ ریٹائر ہوئے 2007 میں۔ اس وقت میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور یہ عمران خان کا ویژن تھا کہ جس کو دیکھ کے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی۔ اس وقت سے لے کے اب تک ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کرتی رہی۔ اس وقت کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ پھر 2015 میں الیکشن لوکل باڈیز کے اناؤنس ہوئے تو میں نے ایز وائس چیئرمین الیکشن لڑا، اور میں ماشاءاللہ ہم جیتے، میری پوری پینل جیتی۔ اور اس وقت سے لے کے میں بالکل لو لیول پہ، گراؤس روٹ لیول پہ کام کیا۔ میں نے اپنے یونین کاؤنسل میں کام کیا اور بہت مزہ آیا مجھے کام کر کے سب لوگوں کے ساتھ مل کے۔ پھر 2016 میں مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا NA48 کا۔ NA48 ہوتا تھا پہلے، یہ اب نام بدلے ہیں، ان کے نمبر بدلے ہیں۔ تو اس وقت بھی میں نے کوئی 3 سال کام کیا، بڑی ٹیمیں بنائیں ڈسٹرکٹ پہ کام کر کے سارا۔ اور الیکشن میں پھر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا 2018 کے، اور اسد عمر کا حلقہ تھا، NA58 اور 54 دونوں تھے، جس کی میں پریزیڈنٹ تھی پہلے۔ تو دونوں میں تینوں حلقے ہم جیتے ہیں یہاں کے۔ اور اس کے بعد پھر وہ میرا کام دیکھتے ہوئے موقع ایسا آیا کہ مجھے سینٹ کا ٹکٹ بھی مل گیا۔ اور آج میں اللہ کا بہت کرم ہے، بہت شکر ہے کہ 1 سال مجھے سینیٹر بنے ہوئے ہوا ہے، اور اللہ کا بہت میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں مرکزی جنرل سیکرٹری مجھے بنایا گیا ہے۔ تو اس میں رہتے ہوئے ہم کام کرنا ہے۔ ہم نے پورے پاکستان میں، پہلے میں نے صرف اسلام آباد کی ٹیمیں بنائی تھیں، اور اب میں نے پورے پاکستان میں ہم نے ٹیمیں بنانی ہیں۔ ہماری جو صدر ہیں ان کے ساتھ مل کے پوری ہماری تنظیم ہے، پوری ٹیم ہے۔ تو ہم ہر جگہ جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کے ساتھ ٹیمیں بنائیں گے، اور اسی طرح سے پھر ہم خواتین کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ کرونا جو وائرس، تو اس میں آپ بتائیں نا تھوڑا سا۔ کرونا وائرس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے، ہمارے بچے تھے چائنا میں، چائنا سے یہ وائرس شروع ہوا، تو ہمارے بچے جو چائنا میں ہیں بہت سے اس میں سے واپس آ گئے، مگر ابھی بھی کچھ ہیں۔ ان کی اپنی حفاظت کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے ہم نے یہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ چائنا میں ہی رہیں اس کوئی 2 ہفتے کے لیے، جو کنٹیجس ہوتا ہے وائرس۔ وہ اس لیے کہ اگر یہاں آتے تو یہاں پہ اس وقت اب انتظامات ہیں، اس وقت 1 مہینہ پہلے انتظامات پورے نہیں تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حکومت کا صحیح فیصلہ تھا، اور اب ہمیں انتظامات ہم نے سب کر لیے ہیں۔ ہم نے وہ کپڑے بھی آ گئی ہیں، وہ جو وائٹ آپ نے دیکھی ہوگی یونیفارم جیسی ہے، پھر وہ اسکریننگ کٹس بھی آ گئی ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، کافی ہیں، اور پھر سب ایئرپورٹس وغیرہ پہ بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سہولت مہیا ہو گئی ہے کہ ہم ان کی اسکریننگ کر سکتے ہیں۔ کوارنٹین کی یونٹس بنائے ہیں۔ اب یہ وائرس ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان میں نہ آئے، مگر یہ پاکستان میں آ گیا ہے، اور وہ ایران کے تھرو آیا ہے، اور وہاں پہ 2 کیسز ابھی تک ہمیں ملے ہیں۔ ان کی ہم نے کوارنٹین کر دی ہے، وہاں پہ ہم نے کیمپس لگا دیے ہیں، وہاں ہی پہ ان کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اور اس کا علاج، اس میں اینٹی بایوٹک نہیں دیتے، اس کا علاج بہت سمپل ہے، صرف یہ ہے کہ دوسروں سے، لوگوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ پھیلے نہیں اور لوگوں کو نہ لگے۔ کہ جیسے ہی کرونا وائرس کا پاکستان میں پتہ چلا ہے، اور اس میں جو ماسک ہیں وہ مہنگے کر دیے گئے ہیں اور کچھ غائب ہو گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ بہت پریشان ہوں، اور بہت مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ ماسک ہیں، لوگوں کو چاہیے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کے پاس ماسک ہیں اور آپ اپنے ہمسائے کو نہیں دیں گی، یا اگر آپ نے وہ 10 روپے کا ماسک ہے تو چلیں آپ 20 روپے دے دیں۔ وہ تو جیسے کہ لگتا ہے کہ کوئی آٹا یا چینی کا کوئی بحران آ گیا ہے، اس طرح سے یہ ماسک غائب ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے گھروں میں چھپا لیے ہیں، لوگوں نے، دکانداروں نے دکانوں میں چھپا لیے ہیں کہ وہ مہنگا کر کے بیچیں گے،
بھائی آپ کتنا مہنگا بیچیں گے؟ آپ کے لوگوں کی زندگی ایٹ اسٹیک ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بچا کے گھر میں رکھیں گے اس کو زیادہ مہنگا بیچنے کے لیے. بہت زیادتی ہے. میں دل برداشتہ ہوں یہ سوچ کے کہ ہم کس طرح کہاں چلے گئے ہیں، ہماری مورلی ہم کہاں چلے گئے ہیں. اس کے بجائے کہ ہم اپنے لوگوں کا سہولت دیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم تمہیں نہیں دے رہے کیونکہ ہم نے پیسے بنانے ہیں اس پہ. آپ خود ہی سوچیں یہ کیا حرکت ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جن لوگوں نے یہ ماسک دکانوں میں چھپا لیے یا گھروں میں چھپا لیے اور مہنگے کر دیے، تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کچھ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے ہر چیز آپ گورنمنٹ پہ نہیں جا سکتے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جا کے چھاپا ماریں گے دکانوں پہ، لوگوں کو کہیں گے، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں چھپائے ہوئے ہیں. میں تو صرف یہی التجا کر سکتی ہوں، لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں. آپ اپنے ہی لوگوں پہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اپنے کریں تاکہ لوگوں کو ملے ماسک، اس کے بجائے کہ وہ آپ چھپا لیں ان کو. ذخیرہ اندوزی ہے نا یہ بھی. جی تو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کرونا وائرس جو ہے اس کی سمٹمز، یہ ایک بہت سارے وائرسوں میں سے ایک وائرس ہے جو کہ چائنا میں ڈسکور ہوا، اور وہ ڈسکور ہوا چمگادڑ سے، بیٹ سے. بیٹ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اسلام میں ہمیں اجازت نہیں ہے کچھ چیزیں کھانے کی، اور بہت اللہ کا کرم ہے ہم پہ، نہ ہی ہم سانپ وغیرہ کھاتے ہیں. وہ لوگ وہیں سے شروع ہوا، انہی کے کسی گوشت سے شروع ہوا یہ، اور انہوں نے ڈسکور کیا اور وہ اس کا علاج نکالنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے بڑے بڑے ہسپتال کھڑے کر دیے. یہ وہی کر سکتے ہیں چائنیز. اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ فلو کے سمٹمز ہیں، مگر اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فلو زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، اور پھر یہ وائرس آپ کے چیسٹ پہ، لنگس پہ اثر کرتا ہے. تو چیسٹ پہ جب اثر کرتا ہے اس وقت اگر تو کوئی بیمار ہے، اگر تو کوئی بوڑھا ہے جس کے لنگز ویک ہیں، ان کے لیے بہت خطرناک ہے. مگر جو ینگ بچے ہیں جو کہ صحت یاب ہیں، وہ ریوائیو کر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. 90 کیسز آئے ہیں سنگاپور میں، 0 ڈیتھ. 60 کیسز آئے ہیں ملیشیا میں، 0 ڈیتھ. 100 کیسز ہیں امریکہ میں، کوئی نہیں مرا. کینیڈا میں 50 سے زیادہ کیسز ہیں، وہاں پہ بھی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو یہ اتنا زیادہ خراب نہیں ہے جتنا کہ ہم سوچ رہے ہیں. کنٹیجس بہت ہے، اس کے لیے آپ بار بار ہاتھ دھوئیں. اگر کسی کو زکام کھانسی ہے تو ضرور ماسک لگا کے رکھیں. آپ نے اگر باہر جانا ہے، کراؤڈڈ جگہوں میں جانا ہے، ماسک لگا کے جائیں. مگر گھر میں اگر کوئی آپ کے پاس کوئی زکام کھانسی کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیں گھروں میں. صرف یہ ہے کہ کراؤڈڈ جگہوں میں نہیں جائیں، ایسی جگہوں میں نہیں جائیں جہاں سے آپ کو انفیکشن لگ سکے. بار بار ہاتھ دھوئیں، کیونکہ اگر جب لوگ چھینکتے بھی ہیں نا تو وہ کہیں فرنیچر پہ آپ ان کی ڈراپلیٹس آ جاتی ہیں، جرمز آ جاتی ہیں. تو بار بار اگر آپ اس جگہ پہ ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا. ٹیشو آپ کے پاس ہے، ٹیشو میں آپ ٹیشو استعمال کر کے آپ ڈسٹ بن میں ڈالیں، ٹوکری میں ڈالیں. یہ چھوٹی چھوٹی تدبیریں ہیں. اور دوسروں سے اگر آپ کو ہو گیا ہے، دوسروں سے دور رہیں تاکہ ان کو نہ لگے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ سمی ازدی میم، اور انشاءاللہ ایک نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب